اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورحمتی وسعت کل شیء فسأکتبها للذین یتقون ویؤتون الزکاة والذین هم بآیاتنا یؤمنون صدق اللہ العظیم۔ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے اور اس مہینے میں مسلمانوں کی طرف سے روزہ اور تراویح کی عبادت کے علاوہ ایک اور عبادت کا خصوصی طور پر اہتمام کیا جاتا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ وہ عبادت اس مہینے کے ساتھ خاص نہیں ہے، یعنی زکوٰۃ کی ادائیگی کی عبادت وہ رمضان المبارک کے مہینے کے ساتھ خاص نہیں ہے، لیکن چونکہ رمضان المبارک کے مہینے میں عبادت کا ثواب بڑھ جاتا ہے تو اس وجہ سے اس مہینے کو زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے منتخب کیا گیا تاکہ اس مہینے میں جو لوگ زکوٰۃ ادا کریں تو ان کو اس کا ثواب زیادہ ملے۔ اللہ رب العزت کی عجیب شان ہے کہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں پر کچھ چیزیں لازم اور فرض کی۔ نماز، زکوٰۃ، حج بھی انہی ارکان میں سے ایک رکن ہے جو مسلمانوں پر فرض ہو جاتا ہے۔ نماز تو بالغ ہوتے ہی فرض ہو جاتی ہے، زکوٰۃ کا ایک مخصوص مقدار ہے، اور حج صاحب استطاعت آدمی پر فرض ہوتا ہے۔ بہرحال یہ چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ رب العزت نے ایک بندے کے اوپر لازم کی ہیں، اور بندے ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اللہ رب العزت کے اس لازم کیے ہوئے حکم کو بجا لائے اور وہ پورا کرے، اور اس پر اللہ رب العزت کی طرف سے انعام نہ بھی ہوتا تو بھی اس کام کو پورا کرنا ضروری ہوتا، اس حکم کو بجا لانا ضروری ہوتا۔ لیکن اللہ رب العزت کی عجیب شان یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو چیزیں اپنے بندوں پر لازم کی ہیں ان بندوں پر بھی اللہ رب العزت اپنے بندوں کو انعام، ان چیزوں پر بھی اللہ رب العزت اپنے بندوں کو انعام عطا فرماتے ہیں۔ زکوٰۃ بھی اسلام کا ایک دوسرا رکن ہے، اور قرآن شریف میں کئی مقامات پر نماز کے ساتھ ہی زکوٰۃ کا ذکر کیا گیا ہے۔ فرض ہونے میں جو حیثیت نماز کو حاصل ہے، فرض ہونے میں وہی حیثیت زکوٰۃ کو حاصل ہے۔ قرآن شریف میں تقریباً 28 مقامات پر زکوٰۃ کو نماز کے ساتھ ذکر کیا گیا، اور واضح طور پر جو زکوٰۃ کا ذکر آیا ہے وہ 32 مقامات پر آیا ہے، اور تقریباً 15 مقامات پر صدقے کے ضمن میں زکوٰۃ کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک فریضہ ہے جو ایک مسلمان ہونے کے ناطے اس فرض کو پورا کرنا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ زکوٰۃ سے متعلق جو قرآن شریف میں آیت آئی ہے جو میں نے ابھی ایک تلاوت کی کہ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، کہ اللہ رب العزت شاہ فرماتے ہیں کہ میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے۔ پھر آگے خصوصی طور پر ان لوگوں کا ذکر کیا کہ جن کو یہ اللہ رب العزت کی رحمت پوری طور پر ملے گی۔ آگے فرمایا کہ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، کہ میں اپنی رحمت مکمل طور پر ان لوگوں کے لیے لکھوں گا جو تقوی اختیار کرتے ہیں، یؤتون الزکاۃ، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، والذین ہم بآیاتنا یؤمنون، اور میری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ تین لوگ ایسے ہیں جن کے لیے اللہ رب العزت کی رحمت خصوصی طور پر متوجہ ہوتی ہے۔ پھر آگے جو ہے پھر قرآن شریف میں زکوٰۃ کے متعلق آیا کہ زکوٰۃ کی وجہ سے مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ وما آتیتم من زکوٰۃ تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون، کہ جو زکوٰۃ تم ادا کرتے ہو اور اس میں نیت اللہ رب العزت کی رضامندی ہو، فاولئک هم المضعفون، تو یہ زکوٰۃ دوگنی ہو جاتی ہے، یعنی زکوٰۃ کی ادائیگی سے مال دگنا ہو جاتا ہے۔ اب مال جو نا بڑھ جانے سے مراد کیا ہے؟ ظاہری طور پر اگر دیکھا جائے تو مال کم ہو رہا ہوتا ہے نا، زکوٰۃ نکال رہے ہوتے تو مال کم ہو رہا ہوتا ہے، لیکن اس زکوٰۃ کے بڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس زکوٰۃ کی ادائیگی کی وجہ سے مال کے اندر برکت عطا فرماتا ہے۔ اور آپ نے یہ بھی سنا ہوگا نا کہ صدقہ جب بندہ ادا کرتا ہے تو اس سے بلائیں دور ہوتی ہیں۔ تو مال کے اندر برکت کا مطلب یہ ہے کہ یا تو وہ چیزیں انسان کے اوپر آتی نہیں ہیں جس کی وجہ سے مال خرچ ہو، یا اگر کوئی ایسی پریشانی آتی ہے تو کم جو ہے نا کم لاگت کے اندر اللہ عزت زیادہ جو ہے اخراجات پورے کروا دیتے ہیں، زیادہ کام اللہ عزت بنا دیتے ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے مال کے اندر برکت کا مطلب۔ تو زکوٰۃ کی ادائیگی سے مال کے اندر برکت آتی ہے، کیونکہ انسان زکوٰۃ ادا کر کے میل کچیل مال کا دور کر رہا ہوتا ہے، اور اس کے اوپر ثواب اللہ عزت مزید اور کیا عطا فرما رہی ہے۔ یہ تو اللہ عزت کی رحمت بھی مل رہی ہے، مال کے اندر برکت بھی عطا ہو رہی ہے، لیکن اس کا ثواب کیا ہے؟ جو صدقے کا ایک اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا جو ایک ثواب قرآن شریف میں آتا ہے، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ،
कमसली हब्बतिन अंबतत सबअ सनाबिल फी कुल्लि सुंबुलतिन मिअतु हब्बा वल्लाहु युज़ाइफु लिमन यशा। कि जब इंसान जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रास्ते में खर्च करते हैं, उनकी मिसाल कुरान शरीफ में ये दी गई है कि एक दाना ज़मीन के अंदर डाला जाता है गंदम का, और उससे 7 बालियां निकलती हैं, और हर बाली के अंदर 100 दाने होते हैं, तो एक दाने की वजह से 100 दाने निकल रहे होते हैं। तो इसी तरीके से जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रास्ते में खर्च करते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको 700 गुना तक सवाब अता फरमाते हैं। फिर आगे एक जुमला इरशाद फरमाया वल्लाहु युज़ाइफु लिमन यशा, कि जिसके अंदर जितना ज़्यादा इखलास होगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 700 गुना से भी ज़्यादा सवाब अता फरमा सकते हैं उसको। तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से एक ऐसी इबादत जो मुसलमानों पर, एक साहिब निसाब आदमी के ऊपर लाजिम है, और वो लाजिम इबादत अंजाम दे रहा है, उस लाजमी इबादत अंजाम देने पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको ये सवाब अता फरमा। अब लेकिन चूंकि दोनों तरफ की चीज़ें होती है ना, कि जब किसी चीज़ का सवाब और उसका अजर ज़्यादा बयान किया जाता है तो फिर उसके ना करने पर वाइद भी उतनी बड़ी होती है। कुरान शरीफ में वो लोग जो ज़कात अदा नहीं करते और वो लोग जो अपना माल जमा कर करके रखते हैं, तो उनके बारे में एक अजीब आयत कुरान शरीफ के अंदर आई है कि वल्लज़ीना यकनिज़ून अज़-ज़हब वल-फ़िज़्ज़ता वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। कि वो लोग जो सोना चांदी को जमा कर करके रखते हैं अपने पास और उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रास्ते में खर्च नहीं करते, फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। एक अजीब अंदाज इख्तियार किया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसके अंदर कि फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, उनको दर्दनाक अज़ाब की खुशखबरी सुना दीजिए। ये खुशखबरी नहीं है कोई, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तंज़ीह अंदाज इख्तियार कर रहे हैं कि उनके साथ ये मामला होगा। मामला क्या होगा? यौम युहमा अलैहा फ़ी नारि जहन्नम फ़तुक्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फ़ुसिकुम फ़ज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनीज़ून। कि उस वक्त सोना चांदी को जहन्नम की आग में तपाया जाएगा, फिर उसके ज़रिए से उनकी पेशानियों को, उनके पहलुओं को और उनकी कमर को दागा जाएगा, और ये कहा जाएगा हाज़ा मा कनज़्तुम, ये वो माल है जो तुम जमा करके रखते थे, फ़ज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनीज़ून, लिहाजा जो तुम जमा करके रखते थे अपने पास और अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करते थे, उसमें जिनके लोगों के हुकूक है वो हुकूक तुम अदा नहीं करते थे, चाहे वो बंदों का हुकूक हो चाहे वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हक हो, वो अदा नहीं करते थे, लिहाजा अब इसका मज़ा चखो। और एक रिवायत में आता है कि जो अपने माल की ज़कात अदा नहीं करते तो क़यामत के दिन एक जहरीला सांप उनके गले में तोक बनाकर डाला जाएगा और वो उसके दोनों जबड़े पकड़कर कहेगा कि मैं तेरा माल हूँ, मैं तेरा ख़जाना हूँ। ये वाइद बताने का मतलब ये नहीं कि अल्लाह इज़्ज़त जो है ना वो डराना चाह रहे हैं, नहीं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को तो कुरान शरीफ में और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी ज़कात की अदायगी की हमें फजीलत और उसका सवाब बताया है। अब जाहिर है जो इतनी सवाब और इतनी फजीलत एक लाजमी अमर के ऊपर दी जा रही है तो उसको अदा ना करने वाले पर वाइद भी उतनी सख्त हो। बहरहाल तो ज़कात की जो अदायगी है वो खुश दिली के साथ अदा करनी चाहिए। एक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ बंदे का ताल्लुक एक अज़मत का ताल्लुक है और एक मोहब्बत का ताल्लुक है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बंदे के साथ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ अज़मत का ताल्लुक ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से जो अहकामात लागू हैं उनको अदा किया जाए, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मोहब्बत का ताल्लुक ये है कि उन अहकामात को खुश दिली के साथ किया जाए, उनको अपने ऊपर बोझ समझ के ना किया जाए, बल्कि ये समझ के किया जाए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे जो है मैं आबिद हूँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे माबूद हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे ये हुक्म दिया है, लिहाजा मैं खुश दिली के साथ ये हुक्म बजा लाता हूँ, क्योंकि ये माल भी अल्लाह का दिया हुआ है, ये जान भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की दी हुई है, ये मेरे अंदर जो ताकत, जिस ताकत को इस्तेमाल करते हुए मैं माल कमा रहा हूँ, अपनी जिन खुदादार सलाहियतों को इस्तेमाल करते हुए मैं अपनी किसी जगह मुलाजमत कर रहा हूँ, वहाँ से माल कमा रहा हूँ, तनख्वाह ले रहा हूँ, ये सब नेमतें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की दी हुई है, ये सांस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की दी हुई है, ये वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दिया हुआ है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इतना तो हक बनता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो मुझ पर इबादत फ़र्ज़ की हैं, जो मेरे ऊपर अहकामात लागू किए हैं, उन अहकामात को मैं खुश दिली के साथ अदा करूँ। लिहाजा ज़कात लागू हो गई किसी शख्स के ऊपर, कोई शख्स साहिब निसाब हो गया तो वो खुश दिली के साथ इस ज़कात को अदा कर। अब सवाल ये पैदा होता है कि साहिब निसाब शख्स होता कौन, किस शख्स के ऊपर ज़कात फ़र्ज़ होती है? तो देखिए 4 किस्म के माल हैं और उसकी एक मखसूस मिकदार हो जाए तो वो इंसान साहिब निसाब बनता है। निसाब स्टैंडर्ड होता है, एक साहिब निसाब यानी उस ये निसाब कहते हैं एक मखसूस मिकदार, और साहिब निसाब का मतलब ये होगा कि वो शख्स जो उस मखसूस मिकदार का मालिक हो जाए। अब निसाब के अंदर 4 चीज़ें देखी जाती हैं: सोना, चांदी, माल तिजारत और नकद रकम। नकद रकम चाहे किसी भी सूरत में हो, चाहे आपके पास बॉन्ड्स की शक्ल में हो,
چاہے وہ آپ نے کسی کے پاس امانت رکھوائی ہوئی ہو، چاہے وہ آپ کے پاس آن ہینڈ ہو، ان ہینڈ ہو، اور چاہے وہ آپ کے بینک اکاؤنٹ کے اندر رکھے ہوئے ہو، تو چاہے کسی بھی صورت میں ہو، سونا کسی بھی صورت میں ہو، چاندی کسی بھی صورت میں ہو، چاہے وہ زیورات کی شکل میں ہو، چاہے وہ بسکٹ کی شکل میں ہو، چاہے وہ خام صورت میں ہو، چاہے وہ استعمالی زیورات ہوں یا نہ ہوں، چاندی کے بھی یہی حکم ہے۔ اسی طرح مال تجارت، مال تجارت کیا ہوتا ہے؟ مال تجارت اس مال کو کہتے ہیں جو کسی شخص نے خریدا ہو بیچنے کی نیت سے اور اب تک اس کی بیچنے کی نیت باقی ہو، خریدا ہو بیچنے کی نیت سے اور اب تک اس کو بیچنے کی نیت باقی ہو، یہ مال تجارت کہلاتا ہے، لہذا اس کی جو قیمت فروخت ہوگی اس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ تو یہ چار چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ اچھا، ہمارے یہاں پر جو ایک تصور ہے زکوٰۃ سونے کے اور چاندی کے نصاب میں، وہ یہ ہے کہ سونا جب تک 7.5 تولہ سونا نہ ہو یا چاندی جب تک 52.5 تولہ نہ ہو تو اس وقت ان کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے یہ ایک اعتبار سے صحیح بھی ہے اور ایک اعتبار سے غلط بھی ہے۔ صحیح اس اعتبار سے ہے کہ دیکھیں، میں نے ابھی عرض کیا کہ زکوٰۃ کے اندر 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں: سونا، چاندی، مال تجارت اور نقد رقم۔ لہذا اگر کسی کے پاس صرف سونا موجود ہو، بقیہ 3 زکوٰۃیبل ایسٹ نہ ہو، یعنی چاندی، مال تجارت اور نقد رقم اس کے پاس نہ ہو تو، اور صرف سونا ہو، تو اس صورت میں اس سونے کا 7.5 تولہ ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح کسی شخص کے پاس صرف چاندی رکھی ہو جو چاندی کے زیورات ہوں، اس کے علاوہ بقیہ 3 زکوٰۃیبل ایسٹ یعنی سونا، مال تجارت اور نقد رقم اس کے پاس نہ ہو، صرف چاندی ہو، تو اس صورت میں چاندی کا 52.5 تولہ ہونا ضروری، یعنی وزن کا اعتبار ہوگا یہاں پر۔ لیکن اگر کسی شخص کے پاس تھوڑا سونا، تھوڑی چاندی، تھوڑا مال تجارت، کچھ نقد رقم رکھا ہوا ہے، چاروں چیزیں تھوڑی رکھی ہوئی ہیں یا 3 چیزیں یا 2 چیزیں تھوڑی رکھی ہوئی ہیں، اور اگر ان سب کی ویلیو لگائی جائے، ان سب کی مالیت لگائی جائے تو وہ مالیت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر پہنچ جائے تو ایسے وہ شخص صاحب نصاب بن جاتا ہے۔ اب لہذا جس شخص کی ملکیت میں کسی بھی زمانے میں کسی بھی موقع پر نصاب کے بقدر مال آ جائے تو وہ صاحب نصاب بن جاتا ہے۔ اب جب صاحب نصاب بن گیا، اگر پہلی مرتبہ کوئی شخص صاحب نصاب بن رہا ہے تو اس کے لیے پھر اس نصاب کے اوپر سال گزرنا بھی شرط ہے۔ لہذا جب ایک شخص صاحب نصاب ہوا تو اس کی زکوٰۃ کی تاریخ اس وقت سے شروع ہو گئی۔ زکوٰۃ کی تاریخ میں اعتبار کیا جاتا ہے قمری مہینے کا، اسلامی سال کا، جو ہم کہتے ہیں چاند کی تاریخوں کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ اب جب کسی قمری تاریخ کو کوئی شخص صاحب نصاب ہوا تو اس کے بعد سے وہ 1 سال اپنا کاؤنٹ کرنا شروع کر دے گا۔ جیسے وہ اگلی تاریخ آئے گی تو اس وقت وہ زکوٰۃ کا حساب کرے گا اپنا، کہ میرے پاس زکوٰۃیبل ایسٹ کتنے موجود ہیں، ان کی وہ مالیت لگائے گا۔ پھر ان میں سے کچھ لائبلٹیز ہوتی ہیں، کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں، ان ذمہ داریوں کو مائنس کیا جائے گا۔ اب وہ کیا ذمہ داریاں ہیں؟ وہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص سے قرضہ لیا ہوا ہے تو وہ قرضہ مائنس کیا جائے گا۔ کچھ اگر آپ کا ڈیوز ہیں، آپ کے اوپر کوئی ڈیوز ہیں، مثال کے طور پر یوٹیلیٹی بلز کی صورت میں ہیں، یا بچوں کی اسکول یا ٹیوشن فیس کی صورت میں ہیں، یا آپ کے پاس کچھ ملازمین کام کرتے ہیں اور ان ملازمین کی تنخواہیں آپ پر ڈیو ہو چکی ہیں۔ اسی طریقے سے کچھ آپ نے گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کی اگر کسی نے، یا صدقہ فطر ادا نہیں کیا ہے، یا کسی شخص سے قربانی ادا نہیں کی ہے، تو ان کی جتنی بھی قیمت بنتی ہے وہ سب ان میں سے مائنس کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر کسی نے BC ڈالی ہوئی ہے، کمیٹی ڈالی ہوئی ہے، اور وہ کمیٹی اس کی کھل گئی ہے تو جتنی قیمت اس کو مزید ابھی ادا اور کرنی ہے تو وہ اس قیمت کو بھی مائنس کیا جائے گا۔ تو جتنی بھی لائبلٹیز بنتی ہیں زکوٰۃیبل ایسٹ کو سب سے پہلے شمار کیا جائے گا، پھر شمار کرنے کے بعد ان میں سے جتنی بھی لائبلٹیز اور ذمہ داریاں اس کے اوپر ڈیو ہو چکی ہیں ان کو مائنس کیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد جو جواب آئے گا اس کو 40 سے ڈیوائڈ کر کے 40 پر تقسیم کر کے جو جواب آئے گا وہ اس کی زکوٰۃ ہوگی جو اس کو ادا کرنی ہوگی۔ تو یہ صاحب نصاب ہے۔ صاحب نصاب کے اندر میں نے عرض کیا کہ 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں: سونا، چاندی، مال تجارت اور نقد رقم۔ جس شخص کے بعد یہ سب موجود ہوگا 52.5 تولہ چاندی کے برابر تو وہ صاحب نصاب ہوگا، اور اس کا سال اس وقت سے شروع ہو جائے گا، اور وہ جب اگلے سال دوبارہ جب وہ تاریخ آئے گی تو اس وقت وہ اس کا حساب کرے گا اور اپنی زکوٰۃ جو ابھی میں نے عرض کیا طریقہ اس کے مطابق ادا کرے گا۔ یہ تو وہ شخص ہوا جو صاحب نصاب ہے، جو زکوٰۃ ادا کرے گا۔ دوسری بات یہ آتی ہے کہ زکوٰۃ کس شخص کو ادا کی جائے گی، مستحق زکوٰۃ کون ہوتا ہے؟ ہمارے یہاں ایک تصور یہ ہے کہ مستحق زکوٰۃ شخص وہ ہے کہ جو صاحب نصاب نہ ہو۔ ہمارے یہاں ایک تصور یہ ہے کہ جو صاحب نصاب نہ ہو وہ مستحق زکوٰۃ ہے، لیکن یہ اسٹیٹمنٹ غلط ہے بالکل، کیونکہ جس طرح زکوٰۃ کی ادائیگی کا ایک نصاب ہے کہ کون شخص صاحب نصاب کس وقت بنتا ہے، اسی طریقے سے مستحق زکوٰۃ ہونے کا بھی ایک نصاب ہے، اور مستحق زکوٰۃ کے نصاب میں یہ جو 4 چیزیں میں نے ذکر کی ہیں، سونا، چاندی، مال تجارت اور نقد رقم، اس کے علاوہ ایک اور چیز بھی دیکھی جاتی ہے،
وہ ہے ضرورت سے زائد سامان۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کے اندر ضرورت سے زائد سامان کو نہیں دیکھا جاتا، لیکن مستحق زکوٰۃ ہونے میں ضرورت سے زائد سامان کو بھی دیکھا جاتا ہے۔ کیا مطلب ہوا اس بات کا؟ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر سونا، چاندی، مال تجارت، نقد رقم موجود نہیں ہے تو لہذا وہ صاحب نصاب تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے پاس گھر کے اندر ضرورت سے زائد سامان رکھا ہوا ہے۔ ضرورت سے زائد سامان سے مراد یہ ہے کہ وہ سامان جو پورے سال میں کسی وقت بھی استعمال نہ ہوتا، کچھ گھر میں کچھ قسم کے برتن رکھے ہوئے ہوتے ہیں جو پورے سال استعمال نہیں ہو رہے، کچھ کپڑے رکھے ہوئے ہیں، کچھ بستر رکھے ہوئے ہیں جو پورے سال استعمال نہیں ہو رہے، گھر کے اندر کوئی ٹی وی رکھا ہوا ہے تو وہ جو ہے نا وہ ضرورت سے زائد میں شمار ہوتا ہے۔ تو ایسی چیزیں جو انسان پورے سال میں وہ کبھی بھی استعمال نہیں ہو رہی ہیں تو وہ ضرورت سے زائد سامان شمار کیا جاتا ہے۔ لہذا اگر ان سب کی مالیت لگانے کے بعد اگر اس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے برابر پہنچ جائے تو وہ شخص مستحق زکوٰۃ نہیں ہو، اگرچہ اس کے پاس سونا، چاندی، مال تجارت، نقد رقم نہیں ہے، لیکن اس کے پاس ضرورت سے زائد سامان اتنا موجود ہے جو 52.5 تولہ چاندی کے برابر پہنچ جائے تو اب وہ شخص مستحق زکوٰۃ نہیں رہے گا۔ ہاں اگر اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر ضرورت سے زائد سامان بھی نہیں ہے تو وہ مستحق زکوٰۃ ہو جائے گا، پھر اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ تو یہ دو چیزیں ہوتی ہیں کہ جو زکوٰۃ کے حوالے سے جو انتہائی اہم ہے کہ میں اپنی زکوٰۃ کس وقت ادا کروں گا، میں صاحب نصاب کب بنوں گا، اور اگر میں صاحب نصاب بن گیا اور اس نصاب کے اوپر سال بھی گزر گیا تو پھر میں اس نصاب سال گزرنے کے بعد اپنی زکوٰۃ جب نکالوں گا تو میں اپنی زکوٰۃ کس کو ادا کروں گا۔ تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے کچھ لازمی احکام ہیں، کچھ لازمی عبادات ہیں، اور جب کسی انسان کے اوپر کوئی حکم اللہ رب العزت کا لاگو ہوتا ہے تو اس کے مسائل کا جاننا ضروری ہو جاتا ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم کا ایک مطلب یہ بھی نکلتا ہے کہ جب کوئی شخص کسی شخص کے اوپر کوئی حکم متوجہ ہوا اللہ رب العزت کا، نماز کا حکم، بالغ ہو گیا، نماز کا حکم متوجہ ہوا، صاحب نصاب ہوا تو اس کا زکوٰۃ کا حکم متوجہ ہوا، صاحب استطاعت ہوا تو حج کا حکم جو ہے اس کی طرف متوجہ ہوا، اور اگر وہ عمرہ کرنے جا رہا ہے تو ایک عمرے کا جو ہے نا ایک امر اس کی طرف متوجہ ہوا، تو ان سے متعلق مسائل کا جاننا اور سیکھنا انسان کے اوپر ضروری ہوتا ہے۔ تو یہ تو ابھی جو آپ کے سامنے عرض کیا یہ تو بہت موٹی موٹی سی چیزیں تھیں جو ایک زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے یا مستحق زکوٰۃ ہونے کے لیے جو کچھ چیزیں ذکر کیا تھی۔ اس کے اندر بہت اور مسائل ہیں اور بہت سی ایسی جو معاملات ہیں جن کا اور جاننا ضروری ہے۔ تو میری ذمہ داری ہے، آپ حضرات سب کی ذمہ داری ہے جو یہ سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، کہ ہم زکوٰۃ کے مسائل کو اچھی طریقے سے سیکھیں اور علماء کرام سے، مفتیان کرام سے اپنے زکوٰۃ کے مسائل پوچھ کر چلیں کہ مستحق زکوٰۃ کون ہے، میں زکوٰۃ اپنی کب ادا کروں گا، کس لیے نکالوں گا، کس طریقے سے نکالوں گا، اپنے علماء کرام سے، مفتیان کرام سے، اور جو لوگ ان مسائل کو جانتے ہیں ان سے پوچھ کر چلیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ رب العزت اس کی مزید اور برکت عطا فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں دل جمعی کے ساتھ اور خوش دلی کے ساتھ جو ہے زکوٰۃ کا فریضہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔